لہٰذا یہ معمولی سا فریاد افغانستان کے سرزمین پہ دکھایا گیا تو سارے سیکولر اور سارے ملحد بمائے 44 ممالک 27 نیٹو کے ممالک تھے اور 17 جو ہے وہ نان ناٹو کے ممالک وہ بھاگ گئے افغانستان سے۔ ہم ان قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ الحمدللہ الذی اعز الاسلام باولیائہ واتقیائہ وصلحائہ واذل الكفر والکفرة برسلہ وانبیائہ هو الملك الحنان المنان ومنزل القرآن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان إمام المجاهدين وقائدهم وعلى آله وصحبه الذين رفعوا لواء الإسلام على سائر الأديان ففتحوا البلدان متقلد السيوف وحامل القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحن العرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جامعہ اسلامیہ دار القرآن پیر مراد شاہ کالونی سکر کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں شریک حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے چوٹی کی قیادت، خصوصاً برادر معظم و مکرم حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا، اور سکر شہر اور اس کے مضافات سے تشریف لائے ہوئے دیندار اور دین دوست مسلمان بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب تقبل اللہ شہادتہ کا ارشاد کیا گیا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو انہوں نے غالباً 1997 میں یا 96 میں لاہور مینار پاکستان جمعیت علماء اسلام کے ایک عظیم کانفرنس میں
پڑھے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب نے وہاں یہ اشعار پڑھے اور اسی دن سے ہمارے کانوں میں وہی آواز گونج رہی ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ہے خاموش کہ برہم نہ ہو اس ملک کا نظام، ہم ہے خاموش کہ برہم نہ ہو اس ملک کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں ہے۔ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ آج ملک کے طول و عرض میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کے حقیقی جانشین قائد امت مسلمہ، قائد جمعیت علماء اسلام تن تنہا زمین کے تمام خداؤں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ فتح اور کامرانی ہماری ہوگی، سب کہو انشاءاللہ۔ ہم یہ بات آپ حضرات کے توسط سے ان قوتوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جنہیں سیکولر، روشن خیال یا ملحدانہ سوچ رکھنے والے کہتے ہیں۔ یہ آج کل تقریباً پورے عالمی اسلام کے اوپر یہ فتنہ الحاد اور دہریت کا اور یا سیکولرزم کا یہ فتنہ اجاگر کیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے اربوں کے حساب سے ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی آبادی تقریباً اس وقت 8 ارب کے قریب ہے، جس میں 1 ارب تک یعنی 100 کروڑ تک ملحدین بھی ہے، یعنی یہ ہر 8 آدمیوں میں سے آج کل دنیا کے صفحے پر ایک ملحد ہے۔ ملحد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی اور خدا واحد لا شریک کے وجود سے منکر ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی اور ڈارون کے نظریے سے متاثر ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چین، شمالی کوریا، جنوبی کوریا اور جاپان کے بعد ملحدین کے سب سے زیادہ تعداد مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں اس وقت موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عربوں نے کیا سے کیا کچھ نہیں کیا، تفصیل کے لیے وقت درکار ہے، اور یہ تقریباً ان ملحدانہ سوچ اور فکر کی پرچائیاں اور ان کے سائے
ابھی پاکستان کے اوپر بھی امڈ آ رہے ہیں۔ پاکستان میں یہی سوچ رکھنے والے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس معاشرے سے دینی مدارس کا قلع کما کیا جائے، لیکن ہم مختصراً اور واشگاف الفاظ میں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر خاموش ہیں تو اس ملک کی بقا اور سالمیت کے خاطر ہم خاموش ہیں، ورنہ ہمیں گر آتا ہے، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو اس ملک کا نظام، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں میں طاقت فریاد نہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے سرزمین پر ہم نے اپنے فریاد کا ایک تھوڑا سا جھلک دکھایا، وہاں بھی سیکولر ذہنیت رکھنے والے لوگ اور ملحدانہ سوچ رکھنے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود تھے، اور ان کی پشت پر امریکہ سمیت 44 ممالک کھڑے تھے، اور وہ ڈالر کے زور پر دنیا کا ہر وسیلہ اور وسائل ان کے ہاتھ میں بھی تھا، لیکن ہم نے اپنے فریاد سے ایک تھوڑا سا جھلک دکھایا۔ کس کے ذریعے دکھایا؟ پاکستان میں موجود دینی مدارس میں انہی طلباء کی شکل میں جو افغانستان کے مستقل باشندے ہیں، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، اور اسی طرح مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے نہ صرف سیکولر ذہنیت رکھنے والوں کو بگایا، بلکہ ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو ہم ظہر سے لے کر رات 11 بجے تک اس انتظار میں تھے کہ وہ آخری سپاہی کب اور کیسے نکلے گا افغانستان سے۔ 11 بجے پوری دنیا نے دیکھا کہ آخری سپاہی امریکہ کا وہ نظریں زمین کے اوپر جما کر نکلے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ افغانستان سے رخصت ہوئے۔ تو اس وقت ہمیں ایک منظر یاد آیا تھا، آج سے 3-4 سال پہلے۔ وہ منظر یہ تھا کہ جب روس کو شکست ہوئی افغانستان میں تو میخائیل گورباچوف وہ ٹیلی ویژن کے سکرین پر آئے، اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان مجاہدین کے سامنے سوویت یونین نے شکست کھا لی۔ لہذا امریکہ کا جو موجودہ صدر ہے ابھی تک تو وہ گومگو کی حالت میں تھے یہ 3-4 سال، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح اعلان کیا کہ ہمیں آج کے بعد افغانستان کے مسائل میں کوئی عمل دخل نہیں کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ افغانوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پوچھا کہ کیوں؟ آپ تو سپر پاور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ موٹر سائیکل پہ لڑتے ہیں، اور موٹر سائیکل جو ہے وہ ریورس گیئر نہیں رکھتا ہے، تو جس طرح وہ موٹر سائیکل کا ریورس گیئر نہیں ہے
تو یہ لوگ بھی پیچھے ہٹنا نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا ایسے قوت کے ساتھ ہم کیسے لڑے کہ وہ پیچھے جانا وہ سرے سے جانتے ہی نہ ہو۔ لہٰذا یہ معمولی سا فریاد افغانستان کے سرزمین پہ دکھایا گیا تو سارے سیکولر اور سارے ملحد بمائے 44 ممالک، 27 نیٹو کے ممالک تھے اور 17 جو ہے وہ نان ناٹو کے ممالک، وہ بھاگ گئے افغانستان سے۔ ہم ان قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ حضرت قائد جمعیت کے ساتھ اللہ کے فضل اور کرم سے اس وقت 28,000 دینی مدارس ہے اور اس میں 40 لاکھ طلباء پڑھتے ہیں، تو 40 لاکھ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بگانے کے لیے، صرف 40,000 بھی کافی ہے، بولو انشاءاللہ۔ لہذا میں اس حوالے سے ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ملحد لوگ، یہ دہریت کے شکار لوگ بتاتے ہیں، میڈیا کے ذریعے عوام کو ورغلاتے ہیں کہ پاکستان کے اجتماعی نظام کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنا قائد اعظم کی تعلیمات سے انحراف کے مترادف ہے۔ ہم اسی حوالے سے مختصر سا وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے جاری موجودہ بحرانی کیفیت کے متعلق چند ایک معروضات آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو خیالی اور تصوراتی قرار دینے والے دراصل اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان اسلامی آئیڈیالوجی کے بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کسی اسلامی آئیڈیالوجی کے بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھے سرے سے۔ جو لوگ اپنی نام و نہاد جمہوریت پسندی، روشن خیالی، وسیع المشربی اور سیکولر سوچ کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں بھی مصروف رہتے ہیں کہ پاکستان کے اجتماعی نظام کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنا قائد اعظم کی تعلیمات سے انحراف کے مترادف ہے۔ گویا قائد اعظم کی فکر یہ تھی ان کے بقول کہ دین کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک آپ بہتر انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لوگ یہ ڈنڈورا پٹتے ہیں، لیکن سامعین محترم ذرا غور کیجئے، اگر ایک شخص کے دل و دماغ مسلمان ہو اور اس کے اعمال بھی اسلامی تعلیمات کے تابع ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق نہ ہو؟ یہ ایک سوال ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو بھی دہری اور ملحد آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ سوال آپ رکھ دیں ان کے سامنے کہ اگر ایک شخص کے دل و دماغ مسلمان ہو اور اس کے اعمال بھی اسلامی تعلیمات کے تابع ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق نہ ہو؟ پاکستان مسلمانوں کے لیے انفرادی طور پر
کلمہ پڑھنے کی آزادی کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ایک اہم بات ہے، بلکہ قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان بطور ریاست بھی کلمہ طیبہ کے تقاضے کو پورا کرے گی، اور اس کا اجتماعی ڈھانچہ یعنی سیاسی، معاشرتی اور معاشی زندگی بھی اسلام کے مطابق ہوگی۔ یہ ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے آنے والے نسلوں کے ساتھ یہ عہد اور وفا کیا کہ ہم ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جس کا اجتماعی ڈھانچہ اسلام کے مطابق ہو۔ اس حوالے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ایک تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال برصغیر میں اسلامی تمدن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت کا قیام ناگزیر سمجھتے تھے۔ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے پروپیگنڈا نہ کیا جائے، بلکہ ان کے افکار کو ٹھنڈے دل و دماغ سے پڑھے جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ الحاد اور دہریت کا جو فتنہ ہے وہ علامہ اقبال کے دماغ میں بھی جاگزین تھا، یا ابھی سے یہ پیدا ہوا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا کہ اسلامی قانون کو معقول طریق پر سمجھا اور نافذ کیا جائے تو ہر شخص کو کم از کم معاش کی طرف سے اطمینان ہوگا۔ یہ بھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔ ایک آزاد اسلامی ریاست کی عدم موجودگی میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ اس ملک میں محال ہے۔ علامہ اقبال کے اس فرمان سے دو حقائق سامنے آتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جس آزاد مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا وہاں وہ اسلامی اصولوں پر مبنی معاشی نظام قائم کرنے کے متمنی بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ایک آزاد اسلامی ریاست کے بغیر وہ اسلامی شریعت کے نفاذ کو ممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہر مشکل وقت میں اسلام ہی نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا۔ راشد محمود سومرو سومرو کا پیارا ہے، راشد محمود سومرو قائد کا دلارا ہے، راشد محمود سومرو قائد کا دلارا ہے، راشد محمود سومرو۔ سندھ کی دھرتی نے جناب پھر ابن قاسم یہاں، سندھ کی دھرتی نے جناب پھر ابن قاسم یہاں، سندھ کی دھرتی نے جناب پھر ابن قاسم یہاں، قوم کا سہارا ہے راشد محمود سومرو قائد کا دلارا ہے، راشد محمود سومرو قائد کا دلارا ہے، راشد محمود سومرو سومرو کا پیارا ہے، راشد محمود سومرو سومرو کا پیارا ہے، راشد محمود سومرو میرا دل کا دلارا ہے، راشد محمود سومرو قائد کا دلارا۔ نعرہ تکبیر، آیو آیو شیر آیو، آیو آیو، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ہی آیو آیو
راشد محمود حضرت علامہ راشد خالد محمود سمرو زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ راشد محمود سومرو سومرو کا پیارا ہے، راشد محمود سومرو سومرو کا پیارا ہے، راشد محمود سومرو قائد کا دلارا ہے، راشد محمود سومرو قائد کا دلارا ہے، راشد محمود سومرو مفتی کفایت حمداللہ کی طرح تو ہے گرا، مفتی کفایت۔ سامعین محترم، علامہ اقبال کے ان فرمودات کا اگر غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان کا پورا پس منظر ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں ایک آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور خود مختار مملکت کا مطالبہ ہی اس لیے کیا تھا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی اسلامی قوانین کے مطابق بسر کر سکے۔ پاکستان مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود یا سماجی انصاف اور معاشی مساوات کا ضامن اسی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں۔ یہ اسلامی معاشرہ اگر قرآن و سنت کی صحیح روح کے مطابق تشکیل پا جائے تو یہ یقیناً غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت فراہم کرے گا۔ ایک مثالی اسلامی معاشرہ میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قصہ مختصر، علامہ اقبال کے تصور پاکستان کی بنیادی اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اسلام نے ہمیں پاکستان دیا، اس لیے پاکستان کی اگر جغرافیائی سرحدیں ایک حقیقت ہے تو پاکستان کی نظریاتی سرحدیں جو دینی مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو تصوراتی اور خیالی قرار دینے والے خود احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جس طرح علامہ اقبال کے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم ساتھیوں، میں نے عرض کیا کہ قائد جمعیت مدارس کی حفاظت کے لیے اس لیے کمر بستہ ہوئے کہ مدارس دینیہ کے ساتھ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی بعض ساتھی سوچتے ہوں گے کہ مدارس بل کے حوالے سے بعض علماء کرام بھی قائد امت مسلمہ اور سیاست کا سلطان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ادام اللہ ذلہ اور شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی ادام اللہ ذلہ و دیگر اکابرین کے مقابلے میں مد مقابل صف میں کھڑے نظر آئے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیکولر اور دہری اور روشن خیال اور روشن فکر وہ تو واضح ہے، لیکن یہ جو علماء کرام
سامنے آئے، اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے میں مشکات المصابیح کے ایک شرح کا حوالہ دوں گا، اور یہ ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ تذبذب کا شکار نہ رہے۔ لکھا ہے کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں: عالم بامر اللہ، عالم باللہ، اور عالم بامر اللہ و باللہ۔ قسم اول یعنی عالم بامر اللہ وہ ہے جو مسائل میں بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن مظہر جلال و جمال رب العالمین نہیں ہوتے۔ یہ ایک قسم عالم بامر اللہ ہے۔ قسم دوم وہ ہے کہ احکام جانتے ہو مگر احکام کے مصادر نہیں جانتے ہو، ہاں مظہر جلال و جمال رب العالمین بنے ہو۔ قسم سوم وہ ہے کہ ماہر احکام بھی ہے اور احکام کے مصادر کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ مظہر جلال و جمال رب العالمین بھی ہوتے ہیں۔ قسم اول کے عالم سے صرف مسائل پوچھے جائے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ کون ہے جن کے مجلسوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں پریس کانفرنسز کے ذریعے اپنے بغاوت کا اعلان کیا، اور ہمارے سب سے مقابل سب میں چلے گئے۔ مختصراً کائنات کے حشرات و حیوانات انہی قسم سوئم کے علماء کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء وہ علماء کرام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، معاملات، امانات و دیانات کے محافظ ہوتے ہیں۔ لہذا صرف ایک شعبہ کے پیچھے پڑنے والے وارث نہیں ہو سکتا بلکہ وہ قرض خواہ ہوتا ہے۔ قسم اول کے ان نام و نہاد علماء کی خدمت میں عرض ہے کہ قائد جمعیت فلسطین سمیت کئی بین الاقوامی محاذوں پر دفاع اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین کے در بدر مسلمانوں کے لیے قائد محترم کے خصوصی حکم پر الخیر ٹرسٹ العالمی کے چیئرمین حاجی محمد طاہر انصاری فلسطین میں پانی پیکج، مختلف اقسام کے سالن پیکج، روٹی پیکج، سردی کے لیے گرم کمبل پیکج اور نقد رقم یتیموں، بیواؤں اور معذورین کے لیے پیکج، پری میڈیکل پیکج پر کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں، اور تاحال یہ سارے پیکیجز جاری بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قائد سندھ شہید اسلام کے حقیقی جانشین حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ان کے علم میں بخوبی ہے کہ حضرت قائد جمعیت کی طرف سے فلسطین کے بے گھر اور خوار مسلمانوں کے لیے کتنے نقد میں کتنا چاندہ اور فنڈ جمع کیا گیا۔ آخر میں مولانا محمد عارف، ان کے رفقائے کار، جامعہ اور اس اجتماع میں مالی، جانی اور اخلاقی تعاون کرنے والے حضرات اور فضلاء کرام اور ان کے اقربا کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعاگو رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جامعہ اسلامیہ دار القرآن پیر مراد شاہ کالونی سکر، جس میں بنین کے ساتھ بنات کے لیے ایک بہترین مدرسے کا انتظام بھی ہے، مولانا محمد عارف صاحب کے اپنی بھتیجی سمیت
تقریباً 4-5 استانیہ اور 130 طالبات اس میں موجود ہیں، لہذا اللہ رب العزت جملہ دینی مدارس اور جامعہ اسلامیہ دارالقرآن سکر کو تا قیامت قائم و دائم سلامت اور باحفاظت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔